وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین سنی اجتماع عزت ماں دور دور سے آنے والی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء، حسن لا زوال سید انس والجان، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ موسم ٹھنڈا تو ہے لیکن آپ کی اتنی بڑی تعداد یقیناً آگے سے لے کے پیچھے تک سب کو پڑھنا چاہیے عاشقوں کی طرح، کیونکہ ہمارے بال بال پہ جس نبی کا احسان ہے اس نبی پہ درود و سلام کی بات ہو رہی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا عنوان انتہائی حساس اور سنجیدہ عنوان ہے۔ موسم بارش کا ہونے کے باوجود آپ نے بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ بھی اور خواتین اسلام بھی اس عنوان پر اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس محلے کے نوجوانوں نے قادریہ گروپ کے جین گروپ ادارہ دانش نیر ان تمام ادارے والوں نے مل کر حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب اشرفی کی سرپرستی میں اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ ممکن ہے جب آپ نے یا کسی اور نے عنوان پڑھا ہوگا تو بہت سارے سوچ اور بہت سارے خیالات، بہت ساری سوچ و خیالات آپ کے ذہن و دماغ میں ابھرے ہوں گے کہ گفتگو کیا ہوگی، اس لیے کہ جب بھی عشق مجازی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اکثر فحش باتیں ہوتی ہیں، اکثر گندی باتیں کی جاتی ہے۔ عشق مجازی اسی کو لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ عنوان اس وقت ہمارے شہر کی نہیں، ہمارے ملک کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی ضرورت بن چکا ہے۔ اور میں اپنے بڑے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے عنوان کے جتنے نکات ہیں، اگر وقت میں گنجائش رہی اللہ کی توفیق سے ان سارے نکات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ ہمارے ساتھ رہی، آپ کا ذوق سماع اگر میرا ساتھ دیتا رہا تو انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں پر تذکرہ کریں گے، تبصرہ کریں گے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں، جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں، وہ راستہ کتنا خطرناک ہے، کتنا خوفناک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جتنی بھی فلمیں ہیں سب کا عنوان عشق مجازی ہے، جتنی بھی سیریلیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے، جتنی بھی ناولیں ہیں ان سب کا عنوان عشق مجازی ہے۔ عشق مجازی کو اس قدر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ 16 سال 15 سال کے ہمارے نوجوان ابھی جنہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا، بلکہ اگر بڑے بوڑھوں کی زبان میں ہم اپنے گاؤں کے عرف میں کلام کریں، ابھی جن کے دودھ کے ہونٹ بھی نہیں سوکھے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی سے دوستی کر بیٹھے، فون پر کسی لڑکی سے دل لگا بیٹھے، کسی سے محبت کر بیٹھے، کسی سے پیار کر بیٹھے، اور فلموں کے اندر یہ جو عنوان ہے اس کو اس قدر حسین و جمیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو اس پر عمل نہ کرے، یعنی جوانی میں اگر لڑکی کی محبت نہ ہو، لڑکی سے دوستی نہ ہو، لڑکیوں سے پیار نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی جو ہے وہ بغیر کسی لذت کے گزر رہی ہے، بغیر کسی کیف و سرور کے گزر رہی ہے، بغیر کسی آرام اور عیش کے گزر رہی ہے۔ وہ لوگ پاگل ہیں، وہ بے وقوف ہیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے، وہ پاگل ہیں، وہ بے وقوف ہے جس نے اپنی جوانی میں لڑکیوں سے دوستی نہ کی، بلکہ بعض مرتبہ تو کالجز کے اندر ان طلباء کو تانا دیا جاتا ہے کہ وہ گے ہے جو لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اسلام کا یہ سنہری قانون ہے، اسلام کا یہ عظیم الشان قانون ہے کہ بہت دور جانے کے بعد جب انسان کو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے تو اسلام جو ہے بہت پہلے ہی سے انسان کو وہاں پر روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک راستہ ہوگا جو بالکل بند ہوگا، تو اسلام پہلے ہی سے تختی لگا دیتا ہے کئی کلومیٹر پہلے اس راستے نہ جانا، آگے راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ پلٹ کر آنے میں جو انرجی ضائع ہوگی، پلٹ کر آنے میں جو طاقت اور قوت ضائع ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ انسان یہیں سے پلٹ کر کے اپنے لیے کوئی اچھا راستہ اختیار کر لے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس آیہ کریمہ کو زنا کے عنوان پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ زنا کے عنوان سے پہلے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ،
یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ کیا عنوان ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ؟ مطلب کیا؟ کسی لڑکی پر نظر نہ اٹھانا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے، کسی نامحرم سے دوستی نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے، کسی سے ہنس بول کے باتیں نہ کرنا ورنہ تم زنا کے قریب چلے جاؤ گے۔ اور قرآن زنا کے قریب نہ جانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ زنا برا فعل ہے، زنا کی برائی کتنی گندی ہے اس کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، منزل کی بات نہیں کی گئی بلکہ راستے کی بات کی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بڑا بدترین راستہ ہے، زنا کا راستہ بڑا بدترین راستہ ہے۔ جو راستہ اتنا بدترین ہوگا اس کی منزل کتنی بدترین ہوگی، اس کی منزل کتنی خوفناک ہوگی، اس کی منزل کتنی بھیانک ہوگی۔ آؤ وہ زنا کا راستہ کون سا ہے جس کو قرآن منع کرتا ہے؟ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی بھی، قوم کی بیٹیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ماں باپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بھائیوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اور میں یہاں فحش بات کرنے نہیں بیٹھا بلکہ دل کا درد پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلم بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اگر مسلم بیٹیاں اندھیرے میں بیٹھ کر کسی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے تو وہ صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہے۔ اگر کسی مسلم بیٹی کی شکل اخبار میں چھپتی ہے تو گویا کہ پوری قوم رسوا ہوتی ہے، پوری قوم کی آبرو کا جنازہ نکلتا ہے، پوری قوم کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زنا جس منزل کا نام ہے معاذ اللہ، وہ ناکامیوں کی بدترین منزل، وہ تو بڑی خطرناک ہے۔ اس کے متعلق تو میرے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ بلکہ علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ بندر بھی زنا کو پسند نہیں کرتے، اگر بندروں میں بھی کوئی زنا کرتا ہے تو بندر اس کو بھی سنگسار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، بندر سیکس کے اعتبار سے سب سے مشہور جانور ہے، لیکن اگر اس قوم میں بھی جانوروں میں بھی کوئی زنا کر لے، یعنی جس کے متعلق جس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اگر اس کے سوا کسی اور کے ساتھ کسی کا معاملہ درپیش ہو تو بندر ایک دوسرے کو پتھر مار مار کے ہلاک کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس فعل کو بندر جیسی قوم پسند نہیں کرتی اس فعل کو مسلمان معاشرہ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ لیکن آج مسلم بچیوں کے جو قدم برائیوں کی طرف اٹھ رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کے قدم جو برائیوں کی طرف اٹھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا، زنا کو پیار کا نام دے دیا گیا، زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا، نفسانی خواہشات کو پیار کا نام دے دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے انہو کان فاحشہ، یہ بہت برا راستہ ہے۔ جس راستے تم جا رہے ہو، مثال کے طور پر نکڑ پر بیٹھ کر کے چلتی ہوئی لڑکیوں کو تکنا، اسی طریقے سے بازاروں میں جانا، مینا بازار میں جانا، سرکس میں جانا، فلموں میں جانا، اور یہ سارے مواقع ڈھونڈنا کہ لڑکیاں کہاں ہوگی تاکہ ہم ان کو دھکے دیں، ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ مستی مذاق کریں، ان کے ساتھ ریل پیل کریں، ان کے ساتھ کھیل کود کریں۔ ایسے مواقع ڈھونڈنے والا بدترین انسان ہے۔ اور یاد رکھنا، جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے مگر قدرت ہر ایک انسان کو دیکھ رہی ہے۔ اپنی جوانی کو اگر تم نے اپنی آنکھوں کو برا دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے تو یاد رکھنا تمہارا بڑھاپا سسک سسک کر کے گزرے گا۔ یہ میرے بددعائیہ جملے نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جو جوانی کو آوارگی کی راہ پر گزار دیتے ہیں، جو جوانی کو عیاشیوں کی راہ پہ گزار دیتے ہیں، جو جوانی کو عورتوں اور لڑکیوں کی راہ پہ گزار دیتے ہیں، پھر ان کے بچے بھی ان کو ساتھ نہیں دیتے، پھر ان کے پوتا پوتی بھی ان کو بھاؤ نہیں دیتے،
معاشرہ بھی ان کو چارپائی پر بیٹھا ہوا سسکتا ہوا دیکھنے کے بعد کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ جو خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ کسی کی نظر میں کبھی چڑھ نہیں سکتا۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا یزید نے زنا کے آشیانے تعمیر کیے، لیکن آج اس کی قبر کا نشان بھی موجود نہیں۔ حسین تقویٰ کا مجسم بن گئے، آج بھی اللہ اکبر ان کے نام کی محفلیں سجتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، شاہان وقت، سلطنت کے وارثین کہلانے والے زنا کے اڈے تعمیر کرتے رہے، آج ان کا کون پرسان حال ہے؟ ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن اللہ اکبر گدڑی پہننے والے صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، آج ان کے مزارات پر جو ہے غلاموں کی منگتوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نامحرم عورت پر نظر اٹھانا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان اس انسان پر بھیانک حملہ کرتا ہے کہ پہلے دکھاتا ہے اور دکھانے کے بعد پھر آنکھیں چار کرواتا ہے اور پھر نحوست میں مبتلا کرتا ہے۔ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا معروف کرخی یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت امام رضا علی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ معروف کرخی، پہلے ان کا خاندان مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوئے، خاندان مسلمان ہوا، امام رضا علی رضا کا دامن ملا، اور دامن ملنے کے بعد پھر اس منزل پر پہنچے کہ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر کہلائے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے، میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے، بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، بکری سے کوئی کام نہیں ہے، تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقویٰ کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ مادہ بکری، ظاہر سی بات ہے بکری تو ہمارے یہاں مادہ کوئی کہتے ہیں، لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے، بکری کو دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس قدر ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا ایک مقام پر، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی چادر جو ہے کسی رسی پر یا دیوار پہ ڈال کر کے سکھائی جا رہی ہو تو اس چادر کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے۔ جو مذہب غیر محرم عورت کے کپڑے دیکھنے سے بچنے پر پابندی لگاتا ہے کہ بچا کرو، اس کو دیکھنے سے بچنے کی بات کرتا ہے، وہ مذہب عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو تکنا فیشن ہے، اور آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر بن سنور کر کے نکلتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے بن سنور کر نکلنے والے جو ایک دوسرے کو اپنے جھانسے میں ڈالیں، ظاہر سی بات ہے اچھے کپڑے پہننا اسلام میں منع نہیں، بن سنور کر نکلنا اسلام میں منع نہیں، لیکن نیت اگر گندی ہونا کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی میرے جال میں پھنس جائے، لڑکیاں اس نیت سے نکلتی ہے کہ مجھے دیکھے تو لوگ کہے کیا ہیروئن نظر آتی ہے، سہیلیاں کہیں ہیروئن نظر آتی ہے معاذ اللہ، اور مردوں کو جو ہے دعوت نظارہ دے، اللہ اکبر، اور کوئی مرد اس طریقے سے بن سنور کر نکلے کہ مجھے لڑکیاں دیکھیں اور میرے جال کے اندر پھنس جائے۔ یاد رکھیں میں نے پہلی کہا میں معذرت چاہتا ہوں، حق بولنے کا عادی ہوں، عنوان دیا گیا ہے، میں بری بات کرنے نہیں بیٹھا، معاشرے کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں، نہ اس کا کوئی شوق ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، لیکن بات ہمارے سماج کی ہے۔ تھوڑی سی جینس ٹائٹ پہن کے نکلی، اس میں آدھی کمر ننگی نظر آ رہی ہے اور شارٹ شرٹ اس پہ پہن لیا اور ایسا اترار آئے کہ جیسے آسمان سے ابھی نازل ہوا ہے، اور مجھے دیکھیں تو لوگ کہیں کہ یہ کون صاحب آ گئے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب دا نبی فرماتے ہیں میں نے شب معراج جہنم کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کٹتا ہوا دیکھا، ان کی چیخ پکار سننے کے بعد میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، لڑکیاں وہ تھیں
کہ جو بن سنور کر نکلتی تھی کہ لڑکے دیکھ کر کے ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں، اور لڑکے اس لیے بن سنور کر نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں۔ ولیمے میں سج دھج کر جا رہے ہیں، شادیوں میں سج دھج کر جا رہے ہیں، اگر اس لیے سج کر کے جا رہے ہیں کہ اچھا لگے لوگوں کو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جا کر کسی کو پھنسائیں گے اپنے جال میں، تو یاد رکھو تمہاری نیت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکوں کی چال بدل جاتی ہے، لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی چال بدل جاتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی چال بدلنے والوں، کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک دن تمہیں جنازے میں رکھ کر کے اس چال پر لعنت ہو جو لڑکیوں کو دیکھ کر بدل گئی، جو لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی بدل گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چال کو تو یاد رکھو جو چال نہیں ہوگی تمہیں ایک جنازے کے اندر بٹھا کر کے بلکہ سوار کر کے لٹا کر کے چار اپنے کندھے پہ لے جا رہے ہوں گے، اس وقت تمہاری عیاشیوں کا کیا بنے گا؟ اس وقت تمہاری راتوں کا کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ قیام کی جگہ ہے۔ اسلام تو وہ مقدس دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری منکوہ عورتوں کو پسند کرتا ہوں، یعنی جو عورتیں نکاح کر لیں ان عورتوں کا نکاح کرنا مجھے پسند ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر تم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے جلدی سے شادی کرو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی شادی کرو۔ ایسے گھومنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہیں افیئر کے معاملات پیش آئیں، افیئر کی ضرورت پیش آئیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں یہ افیئر کیوں ہے۔ آج سے 10 سال 20 سال 25 سال پہلے ایسا کبھی جلدی سننے میں نہیں آتا تھا، بہت کم۔ 50 سال پہلے تو بالکل سننے میں نہیں آتا تھا۔ جب سے فلم اور سیریلوں کا ماحول بنا ہے اسی کے اندر یہ ساری گندگی سکھائی جا رہی ہے۔ بلکہ سیریلوں کا عنوان یہ ہے، پہلے تو فلموں کا عنوان یہ ہے غیر شادی شدہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ افیئر کریں، اور سیریلوں کا عنوان یہ ہے شادی شدہ عورتیں کسی سے بھی افیئر کریں۔ اور یہ فکر دی جا رہی ایک عورت جس کا سیریل سے بڑا تعلق ہے اور جو سیریل خود بناتی ہے، ہندوستان میں سیریل کے بیج بونے والی جو عورت ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، میں نے اس کا انٹرویو پڑھا تو اس کے انٹرویو میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب مرد جو ہے کئی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں تو عورتوں کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کئی مردوں سے تعلقات قائم کریں؟ معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ کسی اور مذہب میں تو ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں بڑی پاکیزگی ہے، ہمارے مذہب کی پاکیزگی یہ ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ کو پرہیز کا حکم ہے۔ بیٹی اگر جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کو بلا ضرورت دیکھنے سے بچے، یہ تقویٰ ہے۔ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ بیٹی کا ہاتھ نہ پکڑے، یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے مذہب میں احتیاط اتنی ہے، بلکہ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اگر بیٹا جوان ہو جائے تو ماں کے لیے پرہیز ہے کہ وہ بلا ضرورت اس کی ننگی پیٹھ پہ ہاتھ نہ رکھا کرے۔ ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے، پاکیزگی ہے۔ جب بیٹا اور بیٹی کے ساتھ احتیاط کا یہ عالم ہے تو اللہ اکبر، دوسروں کے ساتھ احتیاط کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن برا ہو سیریلوں کا، فلموں کا، ان گندگیوں کا، جس نے ہماری بیٹیوں کو کسی کا ہاتھ پکڑنے پر فیشن کا نام دے دیا۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، اور ایسی فیشن پہ لعنت ہے جو بیوں کو آبرو بیچنے پہ مجبور کرے۔ پہلی بات، ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے، اور موبائل جو ہے یہ بدترین ثابت ہوتا ہے رابطے کے معاملے میں۔ بیٹیوں کو تو موبائل کی ضرورت نہیں، میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا، بیٹیوں کو تو تسبیح اور مصلی کی ضرورت ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ نام نہاد آزاد خیال اپنی بیٹیوں کو موبائل دیتے ہیں، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، بہن کو گفٹ میں موبائل، کیوں بھائی؟ اور وہ بھی کون سے اسمارٹ موبائل۔ اللہ اکبر، کیا حالات ہی پہلے کتنے پرفتن تھے، اور اس میں ابھی کیا کیا کر دیا گیا موبائل کے ذریعے سے۔ پھر بچے انٹرنیٹ بھی دیکھتی ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر باتیں ہوتی ہے، باتوں پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ میں اپنے ان نوجوان سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس لڑکی سے تم بات کر رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی نا، وہ کسی کی بیٹی ہوگی نا،
وہ کسی نہ کسی کی کوئی رشتہ دار ہوگی. اگر تمہاری بہن سے کوئی اس طرح بات کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. تو آپ اپنی بہن کی آبرو کو لٹانا پسند کرتے ہیں؟ جب نہیں پسند کرتے تو آپ دوسرے کی آبرو لوٹنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور پھر ایک لڑکی جس سے آپ بات کر رہے ہو، جس کو پارک میں لے جا رہے ہو، جس کو تحفے دے رہے ہو، جس کے ساتھ افیئر کر رہے ہو، کوئی گارنٹی ہے کہ اس کی شادی آپ کے ساتھ ہو جائے گی؟ پہل کوشش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے، لیکن جب شادی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا پلان ہوتے ہیں؟ چلو بھاگ جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں، میں اس پہ تبصرہ ضرور کروں گا بغیر کسی خوف کے. اگر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، جذبات جوان ہے، آج آپ بھاگنا چاہتے ہیں بھاگ جائیں گے، کون روکے گا آپ کو؟ ماں باپ مجبور ہے، بوڑھے ہیں بیچارے. سماج حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے معاملے میں مت پڑو، جو جیسا کر رہے اس کو ویسا کرنے دو. اہل علم کا حال یہ ہے کہ حق بولنے کی ہمت کم رہ گئی لوگوں کے اندر، اس لیے کہ ہر آدمی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. حق بولیں گے تو لوگ گالیاں دیں گے، حق بولیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کریں گے. ایسے وقت میں جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہے، بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے تم بھاگ جاؤ گے. کتنے دن تک تمہارے جذبات رہیں گے؟ مہینہ، 2 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ. پھر تم لوٹ کر کے آؤ گے، لوٹ کر کے آؤ گے. چلو نکاح ہو گیا، سب ہو گیا، کورٹ میرج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن اللہ جب آپ کو اولاد دے گا، نکاح کیوں کیا ہے؟ بانجھ رہنے کے لیے کیا ہے. شادی کیوں کی ہے؟ بکروں کی طرح گھومنے کے لیے کی ہے. کس لیے شادی کی ہے؟ باپ بنو گے نا، وہ ماں بنے گی نا. آپ مجھے بتائیں، آپ نے جذبات میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے، ایک لڑکی کو بھگانے کا اور اس کے ساتھ بھاگنے کا. لیکن جب یہی لڑکی ماں بن جائے گی اور آج سے 20 سال کے بعد اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی جوان ہوں گے اور جب اس کو رشتہ آئے گا، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کسی شریف گھرانے سے اس کو رشتہ نہیں آئے گا. ایسے ایرے گہرے نٹو خیروں کے یہاں سے رشتہ آئے گا. اور آپ جب اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی، اس کے باپ نے تو بھگا کر کے نکاح کیا تھا. کوئی شریف آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو گلے لگانے تیار نہ ہوگا، چاہے آپ کی بیٹی کتنی متقی ہو، آپ کا بیٹا کتنا ہی پرہیزگار ہو. لوگ کہیں گے اس کی ماں باپ بھگوڑے تھے، کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر بطور مجبوری کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایرے غیروں کے ساتھ اپنے بیٹا اور بیٹی کو جو ہے وہ نکاح کر دینا پڑے گا. اور آپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آپ زندگی بھر بھگتتے رہے، لوگوں کا تانا سہتے رہے. اس کے بعد پھر آپ کی بیٹی برداشت کر رہی ہے اس تانے کو، آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے اس تانے کو. شریف لوگ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، معاشرے میں کوئی اپنا بنانے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک غلط فیصلہ 12، 15، 25، 20 سال کی عمر میں، جس عمر میں آپ کرنا چاہیں اس عمر میں آپ نے غلط فیصلہ کیا، اسی غلط فیصلے کو بزرگوں نے نام دیا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے غلط فیصلہ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر دیں، آپ اپنی نسلوں کو برباد کر دیں. یاد رکھیں، ماں باپ کی پسند کی شادی ہو اور شادی ارینج کی جائے. لو میرج اسلام قبول نہیں کرتا، ارینج میرج اسلام قبول کرتا ہے. اور ارینج میرج جو ہوتا ہے اس کی برکتیں بہت ہے، اس لیے کہ جب ڈھونڈ کر کے ماں باپ ڈھونڈتے ہیں، بہن جاتی ہے، بھائی جاتے ہیں، بھابیاں جاتی ہے، ان سارے معاشرے کا، پورے علاقے کا، پورے خاندان کا تجربہ ایک ساتھ جمع ہوتا ہے جب کسی کا سلیکشن ہوتا ہے. کہاں تمہاری 18 سال کا تجربہ اور بلکہ تمہاری 18 سال کی عمر، اور کہاں تمہارے ماں باپ کا 18 سال کا تجربہ. آپ مجھے بتائیں، جو تجربہ زیادہ ہے وہ زیادہ صحیح فیصلہ کرے گا یا آپ زیادہ صحیح فیصلہ کرو گے؟ اور ایک بات یہ ہے یار، جو تمہارے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے، اگر شریف ہوتی تو بھاگ کر کیوں جاتی؟ ایک غیر شریف لڑکی کو آپ بھگا کر لے کر کے جا رہے ہیں، ایک وقت تو ضرور ایسا آئے گا. ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ جو لڑکیاں بھاگ کر نکاح کرتی ہے وہ کبھی شوہر کی نظر میں معتمد نہیں بن پاتی. اس لیے شوہر کو ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ جیسے مجھ سے رابطہ کی تھی کسی سے کر تو نہیں رہی ہے.
جیسے مجھ سے یہ پھنسی تھی ویسے کسی کو پھنسا تو نہیں رہی ہے. یہ سارے معاملات اور خطرات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کبھی شوہر کی نظر میں اعتماد نہیں پاتی اور کبھی کبھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور قوم کے نوجوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے بھاگنے کا تصور چھوڑ دو, محبت کی شادیاں چھوڑ دو, لو میرج چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرو. میں پورا واقعہ تو نہیں بتا سکتا مختصر وقت میں, ایک جملے میں بات کہنا چاہتا ہوں. جب خدیجہ کی سہیلی جناب نفیسہ نے میرے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے, تو میرے آقا جو مختار کل ہیں, جس کی شان ہے اللہ اکبر, نگاہیں اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے. سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جاتا ہے, عبد الرحمن کے لیے ریشم حلال ہو جاتا ہے. وہ رسول خدا نے جس کو جنت کے اختیار دے رکھے ہیں, اپنے خزانوں کی کنجیاں دے رکھی ہے, جب نفیسہ نکاح کے معاملے میں میرے رسول سے کہتی ہے کیا تم خدیجہ سے شادی کرو گے, تو آقا کریم کا تاریخی جملہ تھا شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے, جا کر کے میرے بڑوں سے بات کرو, وہ جو کہیں گے وہی میری مرضی ہوگی. جو رسول سب سے بڑے ہیں وہ قانون دے رہے ہیں. اس سے مراد میرے چچاؤں سے بات کرو, میرے گھر والوں سے بات کرو. اور پھر نفیسہ حضرت جناب ابو طالب کے پاس گئی اور بات ہوئی, انہوں نے ہاں کہا تو سب نے ہاں کر دیا. اس سے پتا چلا حضور نے قانون دیا. حضور کو اختیار نہیں تھا معاذ اللہ. جو رسول مختار کل ہوں, اور ابو طالب سے زیادہ تجربات میرے نبی کے تھے. کیوں؟ ابو طالب کے تجربات 70 سال کے تھے اور میرے نبی کے تجربات کروڑوں سال کے تھے. کیوں؟ حضور نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. آدم سے پہلے جو پیدا ہوا ہو اور آدم سے زیادہ جس کے تجربات ہو, خدا کی قسم تجربات تو اپنی جگہ ہے. وہ جدھر اشارہ کر دے وہاں خزاں جو ہے وہ بہاروں میں تبدیل ہو جائے. انہیں کیا ضرورت ہے, انہیں کیا غرض خزاں سے اور بہار سے, وہ نگاہ کر دیتے ہیں. تو فیض جلیل خلیل سے پوچھو, آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. جب وہ آگ میں باغ لگا سکتے ہیں تو کیا وہ زندگی کی خزاں میں بہاریں نہیں عطا کر سکتے انہیں؟ لیکن وہ قانون دینا چاہتے تھے. فرمایا شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے. اس سے پتا چلا پارکوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں, رستوں میں جو رشتے طے ہوتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں ہیں. جو لوگ کورٹ میں نکاح کرتے ہیں وہ شریفوں کے نہیں. کوئی کرے, سماج مجبور ہے, لیکن شریعت شرافت کا معیار یہ عطا کرتی ہے. ارینج کیجئے. یہاں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے. میں اپنی بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے, حق ہے, اسلام کی بات اسلام کی بات. اگر کوئی شخص ایک بیوی پر مطمئن نہیں ہے تو گندگی میں منہ ڈالنے کی بجائے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے. لوگ کہتے ہیں دوسرا نکاح کی اسلام نے تو اجازت دی ہے نا. اسلام نے دوسرے نکاح کی اجازت دی ہے, لیکن جس راستے سے آج مسلمان جا رہا ہے اس راستے کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام دوسرا نکاح اس طرح کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جیسے پہلے نکاح کو تم نے ارینج کیا تھا ایسے ڈھونڈنے نکلو اور نکاح کرو. یہ کیا ہے کہ آپ دوسرا نکاح کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد لڑکیوں سے محبت کا جھانسا دیتے ہیں, جال میں پھنساتے ہیں, زیورات کی لالچ دیتے ہیں, ادھر ادھر گھمانے کی لالچ دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا شباب لوٹنے کے بعد آپ دوسرا نکاح کرتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی ہے. حضور علیہ السلام کا کوئی نکاح ہوا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کسی کو پیغام نہیں دیا ہے. حضور علیہ السلام کے جو نکاح جتنے بھی نکاح ہیں با اختلاف روایات, حضور علیہ السلام کبھی زید بن حارثہ کو بیچتے ہیں, حضور علیہ السلام کبھی شاہ حبشہ سے بات کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کسی کے والد سے بات کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ قانون عطا کرنے کے لیے. وہ مختار کل ہے جس کو چاہے پیغام دے سکتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام نے ڈائریکٹ کسی کو پیغام نہیں دیا. اس سے پتا چلا کہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں ایک دوسرا نکاح تو اجازت نہ کر سکتے ہیں, لیکن راستہ جو تم غلط چن رہے ہو وہ غلط راستے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جیسے پہلے راستے سے آپ نے نکاح کیا دوسرے راستے سے بھی کرے. اور بات یہ جو عشق 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 کہا جاتا ہے نا, یہ عشق نہیں, یہ نفسانیت ہے. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں, عشق اسے کہتے ہیں جو عزتوں کو تحفظ دیتا ہے, محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی آبرو کو محفوظ کرتا ہے, محبت اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تقوی کا معیار عطا کرتا ہے. یہ نفسانیت ہے جسے آپ عشق کہتے ہیں.
وہ بہت لمبی بات کی طرف نہیں جاتے ہوئے عرض کروں، جو لوگ عشق کرتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. لوگ فکرے کستے ہیں اور مولوی تو پیار کے دشمن ہے. خدا کی قسم مولوی جتنا پیار پہ پیار کرتا ہے وہ کتنا کون کی پیار کر سکتا. آپ دیکھیں الحمدللہ تعالی دنیا میں جتنی طلاق کی شرح ہے 1% بھی مولوی طلاق نہیں دیتا. عالم کی بات کرتا ہوں صحیح معنی میں، جس کے دل جو انما یخش اللہ کی تصویر ہے اس کی بات کرتا ہوں. عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بیوی کو ستاتے ہوئے، بیوی کو اذیت پہنچاتے ہوئے، بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہوئے. بہت کم ایسے ہوں گے، لیکن غلطی سے داڑھی ٹوپی دیکھ کر لوگوں نے ان کو مولوی کہنا شروع کر دیا. جو صحیح معنی میں عالم ہے، انما یخش اللہ کی جو تصویر ہے یہی بات کر رہا ہوں، جس سے قرآن نے عالم کہا ہے. پھر ان کا حال کیا ہے؟ وہ محبت دیتے ہیں، وہ پیار دیتے ہیں، عورتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، لتسکنوا الیہا کا جلوہ سمجھتے ہیں. یہ بات ہے. آپ کہتے ہیں مولوی پیار کا دشمن ہے. مولوی پیار کا دشمن نہیں ہے. مولوی جو ہے وہ اس راستے کا دشمن ہے جس غلط راستے سے تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو، وہ بالکل معاملہ یہی ہے کہ چھپے ہوئے گھاؤ ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کا علاج کروا سکتے ہیں، نہ تذکرہ کر سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. چھپے ہوئے زخموں کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. تو 1% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں نا، وہ بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب چھوڑ کے جائے گی. وہ بھی ٹینشن میں ہوتی، پتہ نہیں کب چھوڑ کے چلا جائے گا. ہوتا یہ ہے 1% لوگوں میں 0% لوگ ہیں جو کبھی خوش ہوتے ہوں گے، ورنہ زگ زگ تک تک گالی گلوچ ہم نے خود دیکھا. چھوٹی سی عمر میں ہمیں اس کا تجربہ ہے اور ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے، بڑے بوڑھوں سے. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے شادی سے پہلے جو محبت پیدا ہوگی وہ شیطانی ہوگی، اور شادی کے بعد جو محبت پیدا ہوگی وہ رحمانی ہوگی. شیطانی محبت کتنے دن تک رہ سکتی ہے، لیکن رحمانی محبت، ارے جب ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ایک مرتبہ رشتہ طے ہو گیا، دیکھ لیا لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو، ایک ایک نظر دیکھ لیا. پھر بعد میں اس رستے بھی جانے ڈرتے تھے، اگر ابا اس رستے سے دیکھ لیں گے، میں تو جا رہا ہوں چائے لانے کے لیے، لیکن سوچیں گے کہیں یہ اس طرف تو نہیں آئے گا سسرال کی طرف، تو ڈرتے تھے، اس طرف کا راستہ چھوڑ دیتے تھے. نوجوانوں میں اتنا ادب تھا، اتنا خوف تھا. بیٹیاں اگر راستے سے جا رہی ہے منگیتر کو دیکھتی تو چھپ جاتی، کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے. آج کتنی بے حیائی ہے. منگنی کے بعد باضابطہ سیریلوں کے طرز پر انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہے، بازو میں کھڑے ہو کر کے فوٹو نکالے جاتے ہیں، باضابطہ طور پر جو ہے وہ پیکج دیے جاتے ہیں. ایک دوسروں کو سمجھ لو، اور سمجھ کیا لو، ساری بہاریں لوٹ لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. بیچاری منگیتر، نقصان تو لڑکی کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب جب اسلام سے بغاوت کرو گے تب تب خون کے آنسو رو گے، اس لیے احتیاط کا پہلو رکھو. اور پھر کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، دادا نے کبھی دادی کو جوانی میں ایک نظر دیکھا، بزرگوں کی موجودگی میں، نکاح تک کے پھر کبھی نہیں دیکھا. اور جب نکاح ہوا تو من جانب اللہ محبت پیدا ہوئی، تو بڑھاپے میں بھی محبت قائم رہی. لیکن وہ جو شیطانی ہے نا، جو فون پر یہ اس پہ جو کر رہے ہو، یہ شیطانیت، یہ نفسیات ہے، یہ جلدی سے نشے کی طرح اتر جاتی ہے. اس لیے اس کی طرف نہ جاؤ. تو 99% لوگ ناکام ہوتے ہیں. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پاگل پن. اس ناکامی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت، رسوائی، بدنامی. اس لیے آپ کسی سے عشق نہیں کریں گے. آج میری گزارش ہے، کوئی کسی سے پیار نہیں کرے گا. ہم پیار کے دشمن نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے اگر آپ بورنگ کے پانی سے منع کرنے آئے ہیں تو آپ کے پاس بسلیری کا پانی ہے. میں کہتا ہوں بسلیری نہیں ہے یار، زمزم بھی نہیں ہے، اس سے بہتر ہم پانی لائے ہیں. آلٹرنیٹ دینا ہے نا انسان کو. آپ کو کسی محبوب سے دل نہیں لگانا تو آپ کہیں گے پھر قدرت نے دل تو دیا ہے نا، پھر ہم یہ دل کس سے لگائیں؟ میں کہتا ہوں اس سے لگا جس سے قبلہ دل لگاتا ہے، اس سے لگا جس کے لیے حتیم باہیں کھول جاتا ہے، اس سے لگا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکتی ہے، اس سے لگا جسے خدا آسمانوں سے تکتا ہے. وہ خدا جو ہم سمت سے جہت سے پاک ہے، وہ خدا کہتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. گویا کہ اس کی کا چہرہ ایسا من بھاتا، من موہنا، دل ربا ہے کہ قدرت بھی اس چہرے ودہا کو تکتی ہے. تو آؤ سارے محبوبوں کو پیروں تلے
लगाएं जो आमिना का लाल है, जो अब्दुल्ला का लख्त जिगर है। अगर महबूब मजाजी के लिए रोओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, महबूब खुदा के लिए आंसू बहाओगे तो महबूब बन जाओगे। ना हबीब से मुहिब का कहीं ऐसा प्यार देखा, वो बने खुदा का प्यारा। तुम्हें जिस पे प्यार आए, हुजूर का क्या प्यार है तो हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। 99% लोग नाकाम होते हैं। अब मैं एक दास्तान छेड़ने जा रहा हूं, ये बात मुकम्मल करूंगा, आप तवज्जो करें। एक इश्क मोहब्बत की दुनिया में बड़ा मशहूर नाम है इश्क मजाजी की कायनात के अंदर, वो है लैला मजनू का नाम। लैला मजनू का नाम आपने सुना है। तारीख में 3 लैला मजनू की दास्तान है, 3 दास्तानें। उसमें से तो एक दास्तान है हज़रत कैस की। ये कैस मजजूब थे, इनका तस्करा ही हटा देते हैं। दूसरा मजनू है आमिर, बल्कि वो बनु आमिर से भी है। उस मजनू का जिससे दिल लगा था उसका नाम है लैला। अब जरा दिल के कानों से सुनना, ये कौन सा मजनू है? ये मजनू मरवान इब्ने हकम के दौर का मजनू है, यानी दौरे ताबईन का मजनू है ये, जिसका तस्करा करने जा रहे हैं। इसका तस्करा किया है अल्लामा इब्ने जौजी ने, कि जिसने मजाजी इश्क किया उनका अंजाम क्या हुआ। आपने तो देखा, तबाही है, बर्बादी है, पागलपन है। एक बात आज से शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करूं कि आप जिससे दिल लगा रहे हैं, क्या जरूरी है कि वो भी आपसे दिल लगा रहा हो? आप जिससे दिल लगा रहे, अगर वो आपके साथ हंसी करे तो मेरे पास खुद नौजवान आकर रोते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अगर मैं नाम लेने चाहूं तो मुझे नाम भी याद है लोगों के, लेकिन इस्लाम किसी की आबरू पे हमला करने की इजाजत नहीं देती। अगर कोई मुझे अपना समझकर अपने दिल की बात कहने आता है, मैं कभी अपने किसी दोस्त को भी ये बात नहीं बताता, क्योंकि मोमिन के सीने राजों के कब्रिस्तान होते हैं। मेरे शहर के जवान, जहां जहां मैं जाता हूं, जिन इलाकों का दौरा करता हूं, वो नौजवान मेरे पास आकर के रोते हैं, क्यों? मैंने फुला से दिल लगाया था, धोखा दे गई। लड़कियां बेचारी दुआएं करवाती है, सैयद साहब दुआ करें कि मैंने गलती की थी, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फरेब हो गया। ये सब होता है। बल्कि यहां तक होता है कि माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, शादियां तय हो जाती है, निकाह हो जाते हैं, फिर भी जिससे दिल लगाने की बात की थी उसको बताया भी नहीं जाता। ये सूरत हाल है। लोग रोते हैं आकर, हमारे नौजवान फिर गुस्से में आकर के कोई मर जाता है, कोई खटमल की दवा पी लेता है, कोई जो है वो शराब पीने लग जाता है। हंसने की बात नहीं, ये सच्चाई है। बिगड़ जाते हैं लोग, राह रास्ते से भटक जाते हैं लोग। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए जो रास्ता इस्लाम का है ही नहीं, उस रास्ते पे लोग चलते क्यों हैं? किसी पे एतमाद मत करो। और मैं तो ये कहता हूं, इस दौर में सबसे महंगी चीज अगर कोई है वो मोहब्बत है। यार बेटा आज बाप से प्यार नहीं करता, कोई लड़की से क्या प्यार करे? सब झूठ है, फरेब है। अगर कोई मेरी बात से इख्तिलाफ करे तो 1000 बार इख्तिलाफ करे, लेकिन सच्चाई यही है। मोहब्बत करने वाले मिलते कहां हैं जी? आपको बताऊं, हाल ये है, लोग पीर से आज मोहब्बत नहीं करते। लोग आज पीर से मोहब्बत नहीं करते। स्टेज पे होगा तो हाथ चूमेंगे पीर से, लेकिन अगर दोस्तों के साथ जा रहा होगा तो कन्नी काट के निकल जाएगा, वो पीर साहब जा रहे हैं, अभी हाथ चूमने पड़ेंगे। ये कौम का हाल है। और मैं किसकी क्या बात करूं? लोगों ने इमाम हुसैन से मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। मासूम बच्चे को लेकर के चले, मासूम सकीना को लेकर के चले, कितने लोग साथ गए। क्या बात करते हैं आप मोहब्बत मोहब्बत की? किस मोहब्बत की बात करें? पागलपन है, बेवकूफी है। और एक बात कह दूं कि जो लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करने चली है, अगर वो मोहब्बत कर सकती थी तो जिस मां ने उसको 9 महीने पेट में रखा, उससे मोहब्बत नहीं की उसने? 2 साल तक दूध पिलाया, उससे मोहब्बत नहीं की उसने? आपसे मोहब्बत कर रही है जिसने आपने उस पर कोई एहसान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि वो दूध पिलाने वाली मां की बेवफा है, तो तेरी कब वफादार होगी? ये तो सोचो, ये तो गौर करो। क्या मोहब्बत का नाम दे रखा है? बगावत को, धोखे को, फरेब को। हम किसी ऐसी मोहब्बत को नहीं जानते और ना किसी ऐसी मोहब्बत को मानते हैं जिसमें माँ बाप के साथ दगा हो, धोखा हो, खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो। हम तो उस एक मोहब्बत को सिर्फ जानते हैं कि अगर रास्ते में थक के बैठ जाए तो वो महबूब खुद चल कर आता है और सहारा देकर मंजिल तक ले जाता है।
اور وہی محبت محمد الرسول اللہ کی محبت ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے. ہر محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قرار کرتا ہے. اس محبت میں محبوب یاد آتا ہے تو بے قراریوں میں سکون عطا کرتا ہے. بلکہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں کہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. آؤ اس محبوب سے محبت کر لو. دیکھو مجھے دعا دو گے, میں اس محبوب سے محبت کی دعوت دینے آیا ہوں. دعا کرو ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. انہی کو محبوب بنا لیں, اس لیے کہ جسے خدا نے محبوب بنایا ہوگا, جسے خدا نے محبوب بنایا ہے وہ کتنا اچھا ہوگا, وہ کتنا من موہنا ہوگا, وہ کتنا ستھرا ہوگا, وہ کتنا سوڑا ہوگا, وہ کتنا پیارا ہوگا, اس کی ملاحت کیسی ہوگی, اس کی ادائے دلربا کیسی ہوگی. آپ کو بتاؤں میں اپنی گفتگو سے ہٹ نہیں رہا ہوں, لیکن اگر بات اس محبوب کی ہے, لوگ کہتے ہیں مور کا ناچنا بڑا اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں مور نے ناچنا سیکھا کہاں سے ہے؟ اس حسن کو دیکھا تو اس کو وجد آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناچنے لگا. اچھا اگر مور ناچنے کا ہنر جانتا ہے تو ہر وقت کیوں نہیں ناچتا, ہر لمحہ کیوں نہیں ناچتا, ہر ساتھ کیوں نہیں ناچتا؟ آپ کو پتا ہے نفسیات کے ماہرین سے پوچھو, جو لوگ جانوروں پر اسٹڈی کرتے ہیں ان سے پوچھو, مور اسی وقت ناچتا ہے جب بہاریں آتی ہے, مور اسی وقت ناچتا ہے جب دھنک نکلتی ہے, مور اسی وقت ناچتا ہے جب بدلیاں گرتی ہے, مور اسی وقت ناچتا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے. اے مور تو کڑاکی کی دھوپ میں کیوں نہیں ناچتا, تو بدلیوں کے وقت کیوں ناچتا ہے, تو دھنک کے وقت کیوں ناچتا ہے, تو کھلتے ہوئے پھول کے رخسار کو دیکھ کر کیوں ناچتا ہے؟ اگر مور کو زبان ہوتی تو وہ جواب دیتا, پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میرے محبوب کے ہونٹ یاد آتے ہیں, اسی میں وجد میں آ جاتا ہوں. اور کالی کالی زلف جو ہے وہ میں بدلیوں کو دیکھتا ہوں تو میرے محبوب کی کالی زلفیں یاد آ جاتی ہے, تو اسی میں وجد کرنے لگتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مور ناچ رہا ہے, مور نہیں ناچ رہا ہے, وہ تو محبوب کے جلووں کے تصور میں رقص کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسا محبوب ہوگا جس نے مور کو دیوانہ بنایا, جس نے بلبل کو دیوانہ بنایا. بلبل جو ہے پھول پر اپنی جان قربان کرتا ہے. اے بلبل پھول پہ کیوں جان تو قربان کرتا ہے؟ بلبل سے پوچھو, وہ کہتا ہے یار کا جلوہ اس میں موجود ہے, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, اس محبوب کی رنگت گلاب میں ہے, اسی لیے میں اس پہ جان دیتا ہوں. جہاں بلبل جو ہے وہ پروانہ نظر آتا ہے, جہاں بلبل دیوانہ نظر آتا ہے, وہ محبوب کا حسن کیسا ہوگا؟ یار یہ تو مور بلبل ہے. اور آپ جانتے ہیں ہرن چوکڑیاں کیوں بھرتی ہے؟ ہرن کو کبھی چوکڑی بھرتے دیکھا ہے؟ ہرن کو چوکڑی بھرتے دیکھا ہے. لوگ جو ہے وہ ہرن کے معاملے میں پھنستے ہیں, لیکن کبھی اس کو چوکڑی بھرتے دیکھ کر آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہرن چوکڑی کیوں بھرتا ہے. اور ہرن جب چوکڑی بھرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حسینہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے. یہ ہرن اس لیے چوکڑی بھرتا ہے, وہ میرے محبوب کے مسجد نبوی میں جانے کے تصور میں, وہ کون سی مسجد نبوی کے جانے کے تصور میں, ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو محبوب جو انداز دل ربانہ سے خرام ناز کرتا تھا اور وہ مدینے کی زمین کو جنت کا ٹکڑا بناتا تھا, جب ہرن اس تصور میں ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ چوکڑیاں بھرنا شروع کرتا ہے اور اس محبوب کے ادائے نازنینی کو وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ اور کیا ہے؟ یہ پپیہا کیوں پی پی کرتا ہے؟ اس سے پوچھو یہ پی پی کیا ہے؟ یہ پی پی کسی پیا کو پکارتا ہے. اگر میں ایک ایک پرندے کا ذکر کروں نا, تصوف میں ہمارے صوفیاء نے جن کا تذکرہ کیا ہے, آپ دیوانے ہو جاؤ, لیکن میرے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے. یہ پپیہا کس کو پکار رہا ہے؟ آپ سوچیں گے میں شاعری نہیں کر رہا ہوں, میں صوفیاء کی بولی پیش کر رہا ہوں. الحمدللہ تعالی ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کے راز بیان کیے ہیں. آپ کہیں گے ہم تو کبھی نہیں سمجھے. یار تم کیسے سمجھو گے؟ اس لیے کہ عشق کی بات اہل عشق سمجھتے ہیں. آپ کیسے سمجھیں گے جب تک عشق نہیں ہوگا؟ محبوب سے کیسے سمجھیں گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا, چھوڑو یار سب کو. جو ماں کی وفادار نہیں, اور جو لڑکا ماں کا, میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں, میری قوم کی بیٹیوں, میری بہنوں, بہت بھولی ہو تم. کسی نے کہہ دیا تیرے لیے گھر بنا دیں گے, تیرے لیے زیور دلا دیں گے, تجھے بائک پہ لے کے گھومیں گے, میری بے قوم کی بیٹی تو اتنی بھولی ہے کہ جلدی سے اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے. ایسا نہ کرنا, اس لیے کہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تیرا وفادار کیا ہوگا. تو 99% لوگ ناکام ہی ہوتے ہیں, اور جو لوگ اکثر تو دھوکہ ہی دیتے. خاص طور پہ میں تو مردوں کی محبت کو کوئی اعتماد کی نظر سے نہیں دیکھتے.
اور نہ لڑکیوں کی محبت کو اعتماد کی نظر سے دیکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی اور میں اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہوں. انہوں نے فرمایا تھا بیٹے جو ماں باپ کا بے وفا ہونا اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا, کیونکہ جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں. جب بھی ہم کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں, کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں, کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, تو ہم یہ نہیں دیکھتے امیر ہے کہ غریب ہے, کون سے سلسلے کا ہے, کون سی برادری کا ہے, رنگ کیسا ہے, قد کا ہے, یہ سب نہیں دیکھتے. ایک چیز دیکھتے ہیں, یہ نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں. بس یہی دو چیز دیکھتے ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو نبی کا اور ماں باپ کا وفادار ہوگا کائنات میں وہ سب کا وفادار ہوگا, اور جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. یہ بات خاص خیال رکھنا. اور میں اپنے استاد کی نصیحت آپ کو منتقل کر رہا ہوں, دیکھنا, غور کرنا. کبھی آج نہیں کل وہ آپ کے ساتھ بے وفائی ضرور کرے گا. ماں باپ کے وفاداروں کو ڈھونڈو. تو یہ جو لڑکے لڑکوں کی محبت ہے, ایک ایک دو گھنٹہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ مسکے لگاتے ہیں. کبھی ماں باپ سے بھی اس طرح پیار کی باتیں کی ہیں؟ ماں باپ کو تو بڈھی بڈھا کہہ کے پکارتے ہیں. تو یہ کیا کسی کا ساتھ نبھائیں گے؟ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور یہ سجائیں گے وہ سجائیں گے. شاعری کرتے ہیں, بدبختی کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے یہ سوائے غزل کے عنوان کے, اور کچھ نہیں ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سچائی ہے. آج کے بعد ہم یہ مہم چلا دیں, کوئی محبت کی شادی ہم نہیں ہونے دیں گے. اور آج سے پہلے جس کے کسی سے تعلق تھے, آج ابھی اسی وقت اللہ اور رسول کے لیے توڑ دیں گے. اور ہم اگر دل کا رشتہ کسی سے جوڑیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت سے آمنہ کے لال سے جوڑیں گے. عرض کرنے چلا تھا, وہ مجنو جو تھا, 3 مجنو 3 لیلا کی داستان ہے. حضرت قیس کا تذکرہ چھوڑ رہا ہوں, وہ ایک الگ عنوان ہے اور بہت بڑا عنوان ہے, لیکن جو مروان کے دور کا مجنو ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ جو مروان کے دور کا مجنو ہے وہ اس کی لیلا, وہ جو لیلا تھی نا, یہ دونوں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, قبیلہ بنو عامر سے. اور یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے ساتھ ساتھ جاتے تھے. یہ بھی بات یاد رکھیں, چھوٹی لڑکیوں کو جب لڑکیاں سمجھدار ہو جائے لیکن چھوٹی ہو تو بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا جائے. بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کے بستر سے اس کا بستر الگ کر دیا جائے. جو مذہب 7 سال کے بچے کو ماں باپ کے بستر سے الگ کروا دیتا ہے وہ مذہب میں تقدس کتنا ہوگا. لیکن ہم ان چیزوں پر خیال نہیں کرتے, توجہ نہیں کرتے. تو یہ دونوں بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے. بکریاں چراتے چراتے آپ عمر بڑی ہوتی گئی لاشعوری طور پر, اور پھر ایک دوسرے سے محبت ہو گئی. باتیں کرتے رہتے جنگل میں صبح سے شام تک. پھر جب شام ہوتی تو بہت چھوٹی ان کو رات بہت بے چینی سے گزارنا پڑتا, پھر صبح جلدی سے چلے جاتے. ایسے ہی میرے کچھ نوجوان بھی ہے, میت ہو جائے نا تو بھی بولتے نہیں کالج جانا ہے. اور کیوں جانا ہے؟ پڑھنے نہیں جانا ہے. الا ماشاءاللہ, الیاذ باللہ, یہ حالت ہے, یہ کیفیت ہے. پڑھنے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, ہم آپ کو داد دیتے ہیں, لیکن کیا حالات ہوتے ہیں تعلیم کے, کوچنگ کے بہانے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ اسکولوں سے جو ٹریپ جاتی ہے نا, ان ٹریپوں نے بھی بہت ہنگامہ کیا, بہت معاملات خراب کیے. 15 17 18 سال کی لڑکیاں بغیر محرم کے ٹرپ میں جا رہی ہیں. کوئی بولنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. ماں باپ بھی شوق سے بھیج رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ساپوتارا جا رہے. کہاں جا رہے؟ گوا جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہے. گوا جانا کوئی برا تو نہیں, ساپوتارا جانا کوئی برا تو نہیں, لیکن محرم کے بغیر جانا برا ہے. جو مذہب بالغ لڑکی کو محرم کے بغیر حج پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مذہب پھر جو ہے وہ ٹور پر ٹریپ پر اکیلی لڑکی کو جانے کی اجازت ٹیچروں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ اور اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہمیں ہماری اسکولوں کو بھی شعور پکڑنا چاہیے. نام نہاد مسلم اسکول ہے, شعور نہیں ہے انہیں. یہ اپنی بیٹیوں کو ایسے کسی کے ساتھ اکیلے بھیج دیں گے جو دوسروں کی بیٹیوں کو لے جا رہے ہیں. میری بات بری لگے تو معاف کرنا. امین القادری جو لوگوں کو برا لگتا ہے نا, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ کسی کی رعایت یہاں نہیں ہے نا, اور یہاں پر لائی لپیٹی چاپلوسی نہیں ہے, اس لیے لوگ کہتے ہیں بڑا سخت بولتے ہیں جی, اور جو پھر ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں, الزامات بھی پھر چسپا کرتے ہیں, اور وہ تو یہ کرتے ہیں, وہ تو تقریر غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح آپ آ کے کر دیجیے. ہم نے کیا غلط کہا؟ آپ آ کے کبھی بیٹھیے تو صحیح, ملا جی بیٹھ کے بات کیجئے, تب آپ کی اوقات سمجھ میں آئے گی.
کوئی ہو مسٹر جیو ملا جیو ہم تو سب کو کہتے ہیں نا, جہاں غلطی لگتی آ کے بیٹھ کے بات کرو. اس طرح کسی ایک بندے پر جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس کو ستانے سے ہونا کیا ہے؟ اور اللہ رسول جانتے ہیں ہم تو نکلے اللہ کی راہ میں بس اس لیے کہ قوم کا کوئی ایک آدمی ہدایت پا جائے تو اس کی بھی نجات ہو جائے, ہماری بھی نجات ہو جائے. تو میں اپنے اسکول والوں سے بھی کہوں گا, خدا کے لیے قوم کی جوان بیٹیوں کو ٹرپ کے نام پہ نہ لے جاؤ. کوچنگ والوں سے کہوں گا, خدا کے لیے جتنا کنٹرول کر سکتے ہو کرو, پردے کا اہتمام کرو, کیونکہ قوم کی بیٹی ہے, پوری قوم کی بیٹی ہے, ایک باپ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی آبرو پوری قوم کی آبرو ہے, اس کی ذلت پوری قوم کی ذلت ہے. خدا کے لیے ہمیں قوم کی بیٹیوں کی عزت کے بارے میں سوچنا ہوگا, غور کرنا ہوگا. عمر بڑھتی گئی, لیلا مجنو آپس میں محبت کرتے گئے, باتیں ہوتی رہی, باتوں سے باتیں آگے بڑھتی گئی. ایسے ہو گئے کہ جیسے دو جسم ایک جان, ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے. دونوں قبیلے والوں کو پتا چلا, دونوں کے خاندان والوں کو پتا چلا, گھر والوں کو. انہوں نے کہا کہ اب بالغ ہو گئی ہے لیلا, اس لیے اس پہ پردے ڈال دیے جائیں, اس کو پردے میں رکھا جائے, وہ بکریاں چرانے نہیں جائے گی. مجنو شروع میں تو چھپ چھپا کر کے جاتا, لیکن بعد میں جب پتا چلا تو انہوں نے مروان کو خط لکھا. حالانکہ مروان تھا خود بھی بہت بگڑا ہوا, لیکن آدمی دوسروں کے معاملے میں کچھ سخت ہو جاتا ہے, اپنے معاملے میں لاکھ بگڑا ہوا ہو. ہماری قوم کا حال یہ ہے, خود اتنے بگڑے رہیں گے لیکن اگر کسی کا کوئی عیب دیکھیں گے نا تو پورے محلے میں چرچا کریں گے. یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا. ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا, اگر کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو, کسی مومن کا عیب دیکھو تو چھپا دیا کرو, اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. لیکن اگر ہمارا حال یہ ہے ہم خود غلط کریں. مروان کا حال وہی تھا, خود اتنا پاپی تھا, لیکن مجنو کے بارے میں جب بات آئی تو کہا کہ میں اس کا اب اس کے بعد اگر مجنو لیلا سے ملنے آیا اس کا خون تم پہ حلال کرتا ہوں, مار ڈالنا اس کو. جب یہ خط آ گیا تو مجنو کو کہا گیا, دیکھ مجنو اب یہ خط مروان کی طرف سے آیا, تجھے لوگ تیرا مرڈر کر ڈالیں گے, تجھے قتل کر دیں گے. مجنو نے کہا کہ مجھے اگر لیلا کی محبت میں قتل کر دیا جائے تو پھر ہونا کیا ہے, اس سے اچھی بات کیا ہے. اور بھی مجنو ہی تھا, نرا مجنو تھا. البتہ پھر اس کو ملنے سے بھی روک دیا گیا, اب وہ چھپ چھپ کر بھی نہیں مل سکتا. مجنو ہو گیا پاگل. صحیح میں مجنون عربی میں پاگل ہی کو کہتے ہیں, اسی لیے اس کو مجنو کہا گیا, یعنی اس کو پاگل ہی کہتے ہیں لوگ. وہ پاگل ہو گیا, اور جب وہ پاگل ہو گیا نا تو وہ ننگا گھومنے لگا. یہ بہت عبرت کی بات ہے, وہ ننگا گھومنے لگا. اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا وہ انجام ہو. کیوں کسی سے دل لگاتے ہو, کیوں بے چین ہوتے ہو, کیوں بے قرار ہوتے ہو. ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے یار جو رات کو سوتے نہیں ہیں, بستروں پہ رو رو کے گزارتے ہیں. ہم نے ان بیٹیوں کی ماؤں کا درد سنا ہے اپنے ان کانوں سے کہ میری بیٹی پورے گھر میں کسی کی بات نہیں مانتی, بضد ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کر دو ورنہ میں مر جاؤں. یہ حالت ہے, یہ صورت حال ہے. خدا کے لیے عشق مجازی جس کو لوگ کہتے ہیں اس کی طرف نہ جاؤ, اس کے گھر تباہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے پاپ کی وجہ سے, لڑکیوں سے ناجائز محبت اور تعلقات کی وجہ سے. تمہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو قید و بند کی سزا بھگتنی پڑی ہے لڑکیوں کی ناجائز محبت کی بنیاد پر. اور آج اسلام دشمن طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو صرف اس لیے وہ سیریل اور فلمیں دکھا رہی ہے تاکہ ہمارے نوجوان اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یہی کہانی کو دوہرائیں. دونوں طرف سے تمہارا نقصان ہے, بیٹی بھی تمہاری, بیٹا بھی تمہارا, آبرو بھی تمہاری, ذلت بھی تمہاری. ذرا سوچو تو صحیح, ہوش کے ناخون لو. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, ملک شام تباہ ہو رہا ہے, یمن برباد ہو چکا ہے, عراق سے دھواں اٹھ رہا ہے, اب بھی ہم ناجائز تعلقات میں مبتلا رہیں گے. اٹھو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرو. اٹھو اور اپنے دل کے اندر جذبہ عشق رسول پیدا کرو. اللہ اکبر, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. مجنو پاگل ہو گیا اور ننگا گھومنے لگا. اس کو کپڑے پہنائے جاتے تو پھاڑ دیتا. پھر ایک وقت وہ آیا کہ مجنو کے گھر والے مجنو کو قید کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. اور جب مجنو کو قید کرنے کے لیے مجبور ہو گئے تو مجنو کو ان لوگوں نے قید کر دیا ایک مکان کے اندر.
تو مجنو اپنے ہاتھ کو چباتا، اپنا گوشت تو خود ہی چبا چبا کر کے کھاتا۔ آج بھی انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں، میں نے اس سے پہلے 2-3 سال پہلے کہیں بیان میں کہا تھا، میں نے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ دیکھا کہ تقریباً 90% لوگ پاگل خانوں کے اندر جو موجود ہیں ان کا انٹرویو لیا گیا ہے، تو یہی بات پر لوگ آئے ہیں کہ 90% لوگ پاگل خانوں کے اندر صرف عشق مجازی کی بنیاد پر پاگل ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے میرے نوجوان اس سے باہر آئیں۔ مجنو ہاتھ چبانے لگا، گوشت چبا چبا کر کھانے لگا اور بال چبانے لگا۔ جب اس کی یہ صورتحال ہوئی تو اس کے باپ نے اس کو مجبوراً پھر چھوڑ دیا۔ وہ جنگل و بیابان میں بغیر کھائے بھٹکتا رہتا۔ کسی نے مشورہ دیا، ایک کام کرو، مجنو کو حج پر لے کر کے جاؤ، ہو سکتا ہے کعبۃ اللہ کے طواف کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ جب اس کو حج پہ لے جایا گیا، سب لوگ لبیک پڑھتے اور وہ لیلا لیلا کرتا، اور جب لوگ طواف کرتے تو پھر یہ ہوتا کہ معاذ اللہ وہ دعا کرتا، اے اللہ اگر لیلا مجھے مل گئی، کوئی توبہ کرے نہ کرے میں توبہ کر لوں گا۔ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ جبل ابو قبیس پر ایک آدمی کو لوگوں نے دیکھا جس کا جسم گھلا جا رہا تھا، تو لوگ اس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اور کہا گیا یہ مجنو ہے۔ کہا یہ بات کرے گا؟ کہا یہ کسی سے بات نہیں کرتا، اگر یہ بات کرے گا تو ایک ہی شرط پر، کوئی لیلا کا نام لے لے۔ اللہ اکبر! وہاں جبل ابو قبیس پر کسی نے لیلا کا نام لیا، اور جب لیلا کا نام لیا گیا تو لیلا کا نام لینے کے بعد فوراً وہ چیخ پڑا اور بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ پھر اس کے بعد مینا میں کوئی کسی عورت کا نام لیلا تھا، اس نے اپنی بیوی کو لیلا کہہ کے پکارا، یہ خیمے کے اندر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ البتہ اس کو وہاں بھی جو ہے وہ چین نہ آیا، اور پھر مجنو کو واپس اس کے وطن لایا گیا۔ اور جب مجنو واپس وطن میں آیا تو ادھر لیلا کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ لیلا کے گھر والوں نے کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی، لیکن لیلا ابا دل ناخواستہ اس کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ البتہ مجنو تو پاگل ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ مجنو جو ہے ایک رستے سے جا رہا تھا، کسی نے اس کو خبر دی، مجنو ہم تیری تعزیت کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ تیری لیلا کا انتقال ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، اس نے چیخ ماری اور رونے لگا، اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگے، اور وہ لیلا لیلا کہنے لگا۔ اور جب لوگوں سے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے تو وہ لیلا کی قبر پر گیا، اور قبر پر جانے کے بعد اس نے لیلا کی قبر دیکھی، اور قبر کو چوم کر اس نے ایک سر لیلا کی قبر پر مارا، اور ہمیشہ کے لیے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ لیلا مجنو جو داستان آپ کسی کی بھی پڑھتے ہو وہ نہیں ہے، یہ علامہ ابن الجوزی بہت بڑے محدث ہے، ان کی لکھی ہوئی، میں نے اس کے چند اشارے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یعنی گھر کی تباہی کا نام ہے، عشق مجازی کا نتیجہ گھروں کی تباہی، عشق مجازی کا نتیجہ تعلیم کی بربادی، عشق مجازی کا نتیجہ جو ہے وہ مال اور دولت کی بربادی۔ انسان اس چکر میں پڑتا ہے نا، مال و دولت بھی جاتا ہے، عزت بھی جاتی ہے، اور بدنام بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم سب عہد کریں، ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ہم اپنے دوست احباب کی ایسی تربیت کریں کہ کوئی اس رستے نہ جائے۔ ہاں اگر کسی کے دل میں عشق ہی کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ کے محبوب سے عشق کریں۔ مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے، آخری بات بس کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے انسان مجبور ہے کہ اللہ نے اس کو دل دیا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرے گا، لیکن مسلمانوں میرے بھائیوں، اللہ نے دل دیا ہے تو ہمیں دلدار بھی تو عطا کیا ہے نا، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا محبوب کتنا اچھا ہے۔ بس آخری بات میں سمیٹتے ہوئے بات عرض کروں، آپ کیوں کسی سے دل لگاتے ہو؟ میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی، دور سے کتنا اچھا دکھتا ہے انسان، توجہ کریں، دور سے کتنا اچھا دکھتا ہے انسان، مرد اچھا دکھتا ہے، عورتیں اچھی دکھتی ہے، لیکن اگر برش نہ کرے نا تو منہ سے بدبو آتی ہے، کسی کے پسینے میں بدبو ہے، کسی کے منہ میں بدبو ہے، اور انسان تو بدبو کا پلندہ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ ہم کسی کی سفید چمڑی پر پھسل جاتے ہیں، کسی کے حسن پہ پھسل جاتے ہیں، کسی کے جمال پہ پھسل جاتے ہیں۔ آخری بات جو کہنے چلاؤں اس کو دل میں رکھنا، اور جب بھی کسی کا حسن تمہیں اپنے سے متاثر کرنے کی کوشش کرے تو اس حکایت کو یاد کر لینا، اس بات کو مرد عورت سبھی یاد کر لیں، فوراً اس کا تصور آ جائے۔ کچھ نہیں رکھا ہے کسی میں، کسی میں کچھ نہیں رکھا ہے،
مرنے کے بعد مٹی سے بدبو آئے گی، سڑیں گے، گلیں گے، کیڑے پڑیں گے. یہ حال ہے لوگوں کا، عمل ہی اچھا نہیں ہے. پیٹ پھٹے گا، بدبو نکلے گی. اصل حسن ایک ہی حسن ہے، وہ حسن لازوال ہے آمینہ کے لال کا، جسے قرآن والضحیٰ کبھی کہتا ہے، کبھی واللیل کہتا ہے. وہی حسن ہے، اور وہی حسن ہر عیب سے پاک ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بات جو آخری کہنے چلا تھا وہ یہ ہے، دور سے بہت اچھا دکھتا ہے انسان، لیکن اندر گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. جب بھی کوئی حسن اپنے کو بے چین کرے، فوراً سوچو یار اندر تو بدبو ہے نا، منہ میں بدبو ہے، ناک میں بدبو ہے، آنکھ میں بدبو ہے، کان میں بدبو ہے، سارا تو بدبو کا پلندہ انسان، کیونکہ اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا انسان کو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی ہمارے سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. بابا فرید مسعود گنج شکر، یا فرید حق فرید جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں، اور بہت عظیم شخصیت ہے، بڑی عظیم ہستی ہے، جن کو میرے غریب نواز نے شہباز کہا، شہباز کہا ہے. اللہ اکبر، وہ شان ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، جس کو آپ لوگ خوبصورت مانتے ہیں. ہم لوگ تو خوبصورت اس کو مانتے ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو. اس سے زیادہ حسن کہاں ہوگا؟ کیونکہ بلال اسی لیے تو ہلال کو شرماتا ہے نا، بلال ہلال کو اسی لیے شرماتا ہے کہ بلال کے پاس عشق مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر، بلکہ بلال تو حوران بہشت کے لیے بھی رشک کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو عشق خدا نے بلال کو دیا ہے وہ کسی کا اور کا کیا حصہ ہو سکتا ہے. بابا فرید کے یہاں بہت خوبصورت کنیز تھی. بابا فرید کی خانقاہ میں ایک شخص مرید ہو گیا، اور ابھی جلدی سے مریدی میں ابھی تربیت میں تھا. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اگر کسی عالم کی صحبت میں رہنے لگ جائے، کسی تنظیم سے وابستہ ہو جائے، وہ کوئی غلطی کرے نا، اور دیکھو 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 کیا غلطی کیا. ارے میرے عزیز، آدمی کسی عالم کی صحبت میں رہ کے فرشتہ تھوڑی ہو جاتا ہے. وہ فلاں کے بھائی نے کیا، فلاں کے بیٹے نے کیا، فلاں کے بھتیجے نے کیا. یاد رکھیے فلاں نے نہیں کیا نا. اگر کسی کا بھائی بیٹا بھتیجا مرید کرتا ہے تو مرید مرید ہے، پیر پیر ہے، تو مرید کی غلطی سے پیر کو تھوڑی بدنام کیا جا سکتا ہے. بابا فرید نے اپنے مرید کی بھی تربیت ہی کر رہے تھے، درمیان میں تو ایک چیز تھی، گھر پہ بھیجنا تھا. بابا فرید نے اس کو دے دیا، بیٹے جاؤ گھر دے کے آؤ. یہ گھر دینے گیا ریسیو کرنے کے لیے، جو ہے وہی خوبصورت کنیز آئی، اور وہی کنیز آ کر کے جیسے سامان لیتی ہے تو آنکھیں چار ہوتی ہے. وہ مرید نیا نیا تھا، ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی بابا فرید کا بھی مکمل رنگ نہیں چڑھا تھا اس پہ. وہ بہک گیا اور سامان دے کر خانقاہ میں آنے کی بجائے وہ چلا گیا اپنے گھر. اب بابا فرید کے یہاں وہ نہیں آیا. اب بابا فرید کے یہاں نہیں آیا، کئی دن گزر گئے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی نہیں آتا تو اس کے بارے میں پوچھتے. تو بابا فرید نے پوچھا، ارے وہ فلانا نہیں آتا، وہ جو نیا نیا مرید ہوا تھا؟ بابا صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ وہ آپ کی کنیز سے عشق کرنے لگ گیا. آپ نے کہا او ہو اچھا ایسی بات ہے، کہا عشق کرنے لگ گیا؟ کہاں؟ اور اس کو بلاؤ. اب اس کو بلایا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ دیکھو اللہ والے کیسی اصلاح کرتے ہیں، کسی کی پگڑی وہ نہیں اچھالتے، اللہ والے کسی کی آبرو سے نہیں کھیلتے. اگر کسی میں غلطی دیکھتے ہیں ایمان والے کی تو کس طرح اصلاح کرتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اس نے صحیح سے کہہ دیا، بابا صاحب وہ آپ کی کنیز بہت خوبصورت ہے، دل میں اتر گئی. فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، میں بلواتا ہوں اس کو. کہا یہی ہے؟ ہاں ہاں یہی ہے یہی ہے. آپ نے فرمایا ناجائز محبت ہے نا، اس کو جائز میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے، شادی کر دیں گے، تو پھر تو اس کو لے کے چلیے جانا. یہاں یہ بات بھی ہے، یہ جو بچیاں کبھی ان کے قدم پھسلتے ہیں نا، کیوں پھسلتے ہیں؟ لڑکوں سے تو 1000 بار پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی تجھے پسند ہے کہ نہیں، لیکن لڑکی سے ایک بار بھی ہم نہیں پوچھتے کہ لڑکا بھی تجھے پسند ہے کہ نہیں. اور بغیر پوچھے اس کا کسی بھی جگہ رشتہ طے کر دیتے. لڑکی کہتی نا مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، تو ماں اپنا دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، بیٹی میری آبرو تجھے رکھنا ہوگی. ارے یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے لڑکے سے تو 50 بار پوچھا کہ لڑکی پسند ہے کہ نہیں، لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں؟
جبکہ لڑکی کا بھی حق ہے کہ ماں باپ رشتہ کرنے سے پہلے پوچھیں کہ پسند ہے کہ نہیں، اور لڑکی کو یہ بھی حق ہے اس کو پسند ہے تو وہ ہاں کہیں، نہ پسند ہے تو وہ نہ کہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ اتنے خوبصورت سے علی کے ساتھ جب کرنا چاہا تو رسول پاک نے پوچھا فاطمہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تجھے پسند ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ نبی کی بیٹی تھی نا، زبان سے نہ ہاں کہا نہ ہاں کہا، مسکرا دیا اور 2 آنسو نکل گئے۔ حضور کہتے ہیں اسی کا نام اجازت ہے، مسکرا کر چپکے سے آنسو نکل جائیں، اسی کا نام۔ پھر فقہاء نے اس سے جو وہ سند حاصل کرتے ہوئے لکھا بھی ہے، رہنمائی حاصل کرتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ جب رشتہ کے متعلق پوچھا جائے، اگر بغیر آواز کے بچی رو دے، اس کی خاموش آنسو نکل آئے، تو اس کو بھی اجازت پہ محمول کیا جاتا ہے، کیونکہ لڑکیاں بڑی باحیا ہوتی ہیں نا، بہت باحیا ہوتی ہے، لیکن جہاں حیا کا مرکز ہو، بلکہ حیا جا کر کے جہاں عزت پاتی ہو، وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے نا۔ آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا، مسکرا دیا اور آنسو نکل گئے۔ حضور جب اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں باپ کہتا ہے کہ تجھے خاندان کی آبرو رکھنی پڑے گی، ہم نے بچپن میں زبان دے دی تھی، ہماری زبان تجھے نبھانی پڑے گی؟ میں کہتا ہوں کیوں نبھانی پڑے گی؟ زندگی اس کو گزارنا ہے، تیری زبان کیوں نبھانی پڑے گی؟ تو باپ ہے، بے شک باپ ہے، تیرا احترام ہے، لیکن اس طرح بیٹی پہ ظلم مت کر کہ بیٹی جان نہیں چاہتی پھر بھی تم وہاں رشتہ کر دیتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے سال 6 مہینے زندگی گزرتی ہے اور پھر بعد میں سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم مسائل تو خود ہی کھڑے کرتے ہیں۔ بہرحال وقت بھی ہو رہا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بابا فرید نے کہا کہ یہی کنیز ہے، اس نے کہا جی بابا صاحب یہی کنیز ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا بیٹے ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے، آج نہیں کریں گے بیٹا، 1 ہفتے کے بعد کریں گے، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت ہے نا یہ، 1 ہفتے بعد کریں گے۔ ادھر اس کو کہا جا تو شادی کی تیاری کر، ادھر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بہت خطرناک قسم کا جلاب اس لڑکی کو کھلایا، اور جب اس کو کھلایا بابا فرید کے سوانے میں تو اس کو دست ہونے لگے، پاخانے ہونے لگے، اور جب اس کو دست ہونے لگے نا، جب اس کو موشن شروع ہوئے جب اس کو، تو بابا فرید نے کوری ہنڈی اس کو دی، کہا بیٹی پاخانہ تو نے اس میں کرنا ہے۔ اب وہ پاخانے پہ پاخانہ کرتی رہی۔ آپ جانتے ہیں صبح سے شام تک اگر 10 مرتبہ انسان پاخانہ کرے تو اچھا والا آدمی مردہ دکھنے لگتا ہے، اس کو سلائن چڑھانی پڑتی ہے، کیا کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ، پیر جواب دے جاتے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جو ہفتے بھر پاخانہ کرے، جس کو لوز موشن ہو ہفتے بھر تک، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ بھی ہنڈی میں کر رہی ہے۔ اب ہفتے بھر میں وہ ہو گئی بالکل مردہ سی۔ جب نکاح کی تیاری کر کے یہ صاحب آئے تو بابا فرید نے فرمایا بیٹے نکاح کے لیے آؤ؟ کہا جی بابا صاحب اب جو وہ ہجر سہا نہیں جاتا، اب جدائی سہی نہیں جاتی، نکاح کر دے تاکہ وصل کی لذت مل جائے۔ بابا فرید نے فرمایا بلا اس کنیز کو، تو 2 لوگ اس کو پکڑ کے لائے، کہا اسی سے تیرا نکاح کرنا ہے۔ کہا بابا صاحب میرے ساتھ مذاق نہ کریں، اللہ کے برگزیدہ بندے آپ، مذاق آپ کی شان نہیں بابا صاحب، یہ وہ نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا تھا، یہ وہ۔ بہت غور سے سننا میرے نوجوان، رکشہ میں بیٹھ کر، 2 ویلر پہ بیٹھ کر، گلی کے کونوں میں چھپ کر، چھت پر چھپ کر، بستر میں چھپ کر جن لڑکیوں سے تم باتیں کرتے ہو نا، ان کے حسن کی بنیاد پر میرے دل کا درد سن لو، حقیقت حال سن لو۔ جس حسن پر تم فریبتا ہو، پیسے خرچ کر رہے ہو، تعلیم کو داؤ پہ لگا رہے ہو، دولت کو داؤ پہ لگا رہے ہو، عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہو، اور میری قوم کی بیٹیوں جو تم بستروں میں چھپ کر کے جن لڑکوں کے حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر ان سے باتیں کر رہی ہو نا، ذرا تم بھی سن لو غور سے، جس کو تم نے حسن سمجھا وہ حقیقت میں کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا بابا صاحب یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کو میں چاہتا تھا۔ بابا فرید نے فرمایا بیٹا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی لڑکی ہے، لیکن چیزیں 2 تھی، ایک تو لڑکی تھی اور دوسرا لڑکی کی خوبصورتی اور حسن تھا، 2 چیزیں تھی۔ تو کس سے پیار کرتا تھا، لڑکی سے یا حسن سے؟ وہ چپ رہا۔ فرمایا بیٹا اگر تو لڑکی سے پیار کرتا تھا تو یہ لڑکی وہی ہے، اور اگر تو حسن سے پیار کرتا تھا، خوبصورتی سے پیار کرتا تھا، تو حسن کو میں نے ایک ٹھلیا میں، ایک ہانڈی میں جمع کر لیا ہے، نچوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا وہ حسن کہاں ہے؟ تو بابا فرید نے وہی ہانڈی
اس کے سامنے پیش کی تو اس کو بدبو آئی، اس نے چہرہ پھیر لیا، اور اس کو اس دن پتا چلا کہ جن بڑی آنکھوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا، جن ابھرے ہوئے گالوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا، جن ریشمی بالوں کو میں حسن سمجھ رہا تھا، وہ تو یہ بدبو ہے۔ اور بابا فرید نے اس کو سمجھا دیا حسن کا فلسفہ، حسن یہ نہیں ہے، یہ تو بدبو ہے، اصل حسن نام ہے عشق مصطفیٰ کا، اصل حسن نام ہے ایمان کا، اصل حسن نام ہے تقویٰ کا، اصل حسن نام ہے پرہیزگاری کا، اصل حسن نام ہے اللہ کی خشیت کا، اصل حسن نام ہے اسلام اور قانون اسلام پہ عمل کرنے کا، اصل حسن نام ہے رزق حلال کھانے کا، بلکہ مختصر اصل حسن نام ہے اللہ اس کے رسول کے ہو جانے کا، اصل حسن اس کا نام ہے۔ اور جس کو تم حسن سمجھ کر جس کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہو وہ حسن نہیں ہے، اور جو حسن نہیں ہے، دیکھو سب سے جھگڑا مول لے کر اتنے مسائل کر کے اگر کسی خوبصورت لڑکی یا لڑکے سے شادی ہو بھی گئی اور شادی کے بعد اس کے منہ پہ چیچک کے داغ نکل آئے، یا وہ بیمار ہو گئی، کوئی مرض کا شکار ہو گئی، یا لڑکا کسی مرض کا شکار ہو گیا، تو پھر کس حسن کو ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو اس حسن کی طرف جا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد مت کرو۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ ہم سب کی لاج رکھے، قوم کی بیٹیوں کی عزت اور آبرو کو تحفظ عطا فرمائے۔ آج کے بعد اگر کوئی میرا نوجوان کسی سے دل نہیں لگائے، دل مدینے والے مصطفیٰ سے لگائے۔ بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں، زور سے کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ان سے عشق کریں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔